نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر تھے 9 لوگ. نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال سے خالق کا خیال دیتا ہے. یہ بیوقوف آدمی حضرت شاہ اسماعیل شہید کی عبارت کو سمجھا نہیں، اس لیے یہ گڑبڑ کر رہا ہے. اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نبی کی اتنی مقدس شخصیت ہے کہ آدمی کا دل نہیں کرتا حضور کا خیال جائے، اور اگر گدھے کا خیال آئے تو انسان جھٹک دیتا ہے. اس لیے گدھے کے خیال آنے سے نماز پر فرق نہیں پڑتا، آدمی خیال خود جھٹکتا ہے. لیکن پیغمبر کا خیال آئے تو دل میں جم جاتا ہے، جی چاہتے حضور آئے ہیں اور نہ گئے. اس وجہ فرماتے ہیں کہ نماز خالص اللہ کے لیے ہے. نماز زیارت میں پیغمبر کے خیال کو بھی نہیں لانا چاہیے، لیکن گدھے کا خیال آئے تو خود جھٹکتے ہیں اور حضور کے خیال آئے تو جھٹکنے کو دل نہیں کرتا. تو حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ خیال یوں آئے اور یوں نہ آئے. بس شاہ صاحب کی باتیں غلط بیان کرتے ہیں. اگر نماز پڑھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز پڑھتے ہوئے نبی کا کیا خیال آئے؟ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ میں نبی کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، نبی کے لیے رکوع کر رہا ہوں، نبی کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، تو پھر یہ اللہ کی عبادت میں شرک ہے، نماز نہیں ہوگی آپ کی. ٹھیک ہے. اور اگر درود شریف پڑھتے ہوئے آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نبی کا خیال آتا ہے، آپ ان پہ درود پڑھتے ہو، ان کے لیے دعائیں ہیں، یہ تو کوئی حرج نہیں. اب سوال تو ہے اس خیال کا کہ خیال کیسا آیا؟ خیال عبادت کا آیا تو بیڑا غرق ہے. اللہ کی عبادت میں آپ غیر اللہ کو شریک کر رہے ہو. اور اگر آپ درود پڑھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتا ہے، آپ ان پر درود پڑھتے ہو. میں بھی نماز میں تھا، خیر میں نے سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ شہزادہ حضور کی پشت پہ بیٹھا ہوا. خیر نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو سمجھے تھے شاید اللہ کا امر آ گیا یا وحی کا نزول ہو رہا. تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری پشت پہ بیٹھا تھا. ان کی دل جوئی کے لیے حضور سجدے کو طول دے رہے ہیں. میں ایک جملہ یہاں کہنا چاہوں گا، یہ لکھا گیا نا کتابوں میں کہ نبی کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ کہنے والوں نے کہا، لکھنے والوں نے لکھا، اس پہ عقیدے بنے. میں بات نہیں کرتا کہ کون تھا، کس نے لکھا. جس نے بھی لکھا اور انہوں نے باتیں کی کہ نبی کے خیال سے نماز ٹوٹتی ہے، میں ایک ہی بات پوچھتا ہوں، میرے رسول کے خیال میں کون تھا کہ سجدے کو طول دے رہے تھے؟ اور مجھے فتویٰ دو کہ رسول اللہ کی نماز ہوئی ہے یا نہیں ہے. صاحب اگر نبی کے خیال میں امتی ہو تو نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی، تو امتی کے خیال میں نبی ہو تو پھر امتی کی نماز کیسے ٹوٹ سکتی؟ باقی رہی بات خیال کی، آؤ بخاری اٹھاؤ. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون سے آبی ہیں جن کی بخشش کا اعلان، توبہ کا اعلان اللہ نے قرآن میں کی. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں اصلیو قریبا منہ، جب میں کھڑا ہوتا حضور کے قریب ترین کھڑا ہوتا. کیوں قریب کھڑا ہوتا؟ فَأُسَارِكُهُ النَّظْرَ، اس لیے کہ نماز بھی پڑھتا رہتا، چوری چوری حضور کی دید بھی کرتا.